دہلی کی سرزمین پر بہت سے بادشاہ ہوئے، تاج و تخت اور حکومت کے بے شمار دعوے دار پیدا ہوئے، لیکن ایک ایسا فقیر بھی اس زمین پہ گزرا جس کے سامنے بادشاہوں نے بھی اپنا سر جھکا دیا، جس کی چوکھٹ پر بڑے بڑے سلطان بھی اپنے تاج کو کاسا بنا کر حاضری دینے کی تمنا رکھتے تھے۔ بادشاہ جس کی ملاقات کے لیے بے چین رہتا تھا، لیکن وہ اللہ والا فرماتا تھا کہ اگر بادشاہ ایک دروازے سے میرے گھر آیا تو میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا۔ اللہ کا ایک ایسا ولی جو چشتی سلسلے کو شہرت و مقبولیت کی بلندیوں پر لے گیا، جس کے گھر میں خود کئی وقت کا فاقہ ہوتا تھا، لیکن اس کے در سے کبھی کوئی بھوکا نہیں لوٹتا۔ اللہ کا وہ محبوب جسے ساری دنیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہتی ہے۔ دوستو، آج کی یہ خاص ویڈیو حضرت محبوب الہی کی حیات پر بنائی گئی ہے۔ اسے دیکھیں، سنیں، کمنٹ کریں اور شیئر کر کے محبوب الہی سے اپنی محبت و عقیدت کا ثبوت دیں۔ چینل کو سبسکرائب یا جوائن کر کے ہم سے رابطہ مضبوط کریں تاکہ اولیاء کرام کی حیات پر ایسی خاص ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے آبا و اجداد بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ کے دادا حضرت سید علی بخاری اور نانا حضرت خواجہ عرب بخاری تھے۔ یہ دونوں حضرات بخارا سے لاہور ہوتے ہوئے شہر بدایوں تشریف لائے تھے۔ یہ دونوں بزرگ اپنے وقت کے زبردست عالم اور کامل اولیاء کرام میں سے تھے۔ اس دوران بدایوں قبہ اسلام تھا اور بڑے بڑے اولیاء اللہ دور دور سے یہاں تشریف لا رہے تھے۔ ان دونوں بزرگوں نے بھی بدایوں میں سکونت اختیار کی۔ سید عرب بخاری نے اپنی بیٹی بی بی زلیخا، جو اپنے وقت کی ولیہ کاملہ تھیں، ان کا نکاح سید علی بخاری کے صاحبزادے حضرت خواجہ احمد بخاری سے کر دیا۔ ناظرین، محبوب الہی کے والد دادا کا مزار بدایوں کے ساگرتال میں مشہور ہے اور بدایوں میں ہی آپ کے نانا حضرت خواجہ عرب بخاری کا مزار شریف بھی ہے۔ اگر آپ ان بزرگوں کے متعلق تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو چیک کریں۔ ہم نے وہاں ان بزرگوں کی ڈاکیومنٹری ویڈیو کا لنک شیئر کر دیا ہے۔ 27 صفر 631 ہجری طلوع آفتاب کے وقت حضرت خواجہ احمد بخاری کے گھر حضرت محبوب الہی کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام محمد نظام الدین رکھا گیا۔ آپ نظام الدین اولیاء کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ آپ کو مختلف لقب اور خطابوں سے پکارا گیا۔ عوام میں مولانا سید زرزری بخش کہے گئے۔ آپ کے مرشد نے آپ کو جہانگیر عالم کہا۔ استاد نے آپ کو بحاس اور محفل شکن کے خطاب عطا کیے۔ گروہ علماء میں آپ گنج معانی، گروہ فقراء میں آپ سلطان المشائخ کے لقب سے یاد کیے گئے۔ بادشاہ وقت نے شیخ الاسلام کہہ کر آپ کو عزت دی۔ مریدوں کے حلقے میں آپ خواجہ ذکر اللہ بالخیر پکارے جاتے تھے۔ دربار خداوندی سے آپ کو محبوبیت کا درجہ عطا ہوا، اس لیے پوری دنیا میں محبوب الہی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ والد اور والدہ دونوں طرف سے حسینی سادات تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے محلے میں رہنے والے ایک جیوتشی نے لوگوں سے کہا کہ آج اس گھر میں جو لڑکا پیدا ہوا ہے یہ بزرگ ہوگا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بادشاہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ نہیں، بادشاہوں کے تاج اس کے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ یہ درویش کامل ہوگا اور سلطان زمانہ کے سر اس کے آستانے پر جھکا کریں گے۔ حضرت محبوب الہی ابھی کم عمر ہی تھے کہ آپ کے والد سید احمد بخاری بیمار ہو گئے۔ اسی دوران آپ کی والدہ نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے اور شوہر میں سے کسی ایک کو اختیار کرو۔
चुनांचे आपकी वालिदा ने अपने बेटे को चुना। आपने यह ख्वाब किसी से बयान नहीं किया। कुछ वक्त बाद आपके वालिद माजिद का इंतकाल हो गया। उनका मज़ार बदायूं में सागर ताल के किनारे अपने वालिद के पहलू में है। हज़रत महबूब इलाही के वालिद का इंतकाल होने पर आपकी वालिदा माजिदा ने आपकी तालीम व तरबियत का बेहतर इंतज़ाम किया। आपने पहले कुरान की तालीम हासिल की, उसके बाद दीगर दरसी किताबों का इल्म हासिल किया। आपने बदायूं के मशहूर आलिम और वली कामिल मौलाना अलाउद्दीन उसूली रहमतुल्लाह अलैह से सर्फ़ व नहव की तालीम पाई। तालीम मुकम्मल होने पर बदायूं के एक दूसरे बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा अली मौला बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह, जो शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा थे, उन्होंने बहुत से बुज़ुर्गों के सामने हज़रत महबूब इलाही के सर पर दस्तार बांधी और आपको बहुत दुआओं से नवाजा। सुल्तानुल मशाइख ने उनकी और उस महफिल में मौजूद तमाम बुज़ुर्गों की कदम बोसी की और सब ने आपको दुआएं दी। कुछ अरसे बाद आप अपनी वालिदा माजिदा के साथ दिल्ली तशरीफ़ ले गए और वहाँ मौलाना शमसुद्दीन, मौलाना अमीनुद्दीन अहमद तबरेज़ी और मौलाना कमालुद्दीन जाहिद से बकिया तालीम हासिल की। महबूब इलाही फरमाते हैं कि जब मेरी उम्र 10-12 साल की होगी तो एक दिन मेरे उस्ताद के पास मुल्तान से एक कव्वाल आया। उसने आकर हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र छेड़ दिया और उनकी बहुत तारीफ़ की, लेकिन मेरा दिल उनकी जानिब माइल ना हुआ कि यकायक उसने कहा कि मैं अजोदन भी गया हूँ और मैंने वहाँ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को देखा है। वो रुश्दो हिदायत का महताब हैं। इतना सुनना था कि हज़रत बाबा फरीद की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई और उनकी अक़ीदत का दरिया मेरे दिल में जोश मारने लगा। यहाँ तक कि ये कैफियत हुई कि मैं हर नमाज के बाद 10-10 मरतबा शेख फरीद और 10-10 मरतबा मौलानाए फरीद कहता था। यहाँ तक कि ये मोहब्बत इस इंतहा को पहुँची कि मेरे दोस्तों को इसकी खबर हो गई। जब वो मुझसे कुछ पूछते और मुझे कसम दिलाना चाहते तो कहते कि शेख फरीद की कसम खाओ। हज़रत महबूब इलाही तालीम हासिल करने के लिए अपनी वालिदा के साथ दिल्ली तशरीफ़ लाए थे और हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल के पड़ोस में रहने लगे, जो हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के भाई थे। वो हज़रत महबूब इलाही से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। सुल्तानुल मशाइख फरमाते हैं कि एक दिन मैंने हज़रत नजीबुद्दीन मुतवक्किल से अर्ज़ की कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे शहर काजी बना दे। तो आपने मुस्कुराकर फरमाया कि तुम काजी ना बनो, कुछ और बनो। इसके बाद महबूब इलाही के दिल से काजी बनने की ख्वाहिश ख़त्म हो गई और हज़रत बाबा फरीद की मोहब्बत गहरी होती गई। आपको किसी पल चैन ना आता था कि एक दिन आप बाबा साहिब के दीदार को दिल्ली से अजोधन तशरीफ़ ले गए। जब बाबा साहिब की खिदमत में आप पहुँचे, पहली मुलाकात में ही हज़रत बाबा फरीद ने आपको देखकर ये शेर पढ़ा, ए आतिशे फ़राक़त दिलहा कबाब करदा, सैलाबे इश्तियाक़त जहाँ ख़राब करदा। यानी तेरी जुदाई की आग ने बेशुमार दिलों को खाक कर दिया है और तेरे शौक़ के सैलाब ने कितनी ही जानों को तबाह कर दिया है। महबूब इलाही फरमाते हैं कि हज़रत बाबा फरीद से मुलाकात के वक्त मुझ पर आपका ऐसा रौब था कि मैं कुछ बोल न सका। बस इतना कह पाया कि मुझे आपकी कदम बोसी का बहुत शौक़ था। मेरा डर देखकर आपने फरमाया, हर आने वाले पर यहाँ दहशत तारी होती है। हज़रत महबूब इलाही उसी रोज़ हज़रत बाबा फरीद के हाथ पर बैत होकर सिलसिले चिश्तिया में दाखिल हुए। बैत के वक्त आपकी उम्र 20 साल थी। आपने सिलसिले चिश्तिया की रिवायत के मुताबिक बैत होने के बाद अपना सर मुंडाया और हज़रत बाबा साहिब की खानकाह में रियाज़त व मुजाहिदा में मशगूल हो गए। महबूब इलाही फरमाते हैं कि बैत होने के बाद मैंने अपने शेख से पूछा कि मेरे मुतालिक क्या हुक्म होता है, मैं अपनी तालीम जारी रखूं या औरादो नवाफिल में मशगूल हो जाऊं। हज़रत बाबा साहब ने फरमाया,
میں کسی کو تعلیم سے نہیں روکتا، وہ بھی کرو یہ بھی کرو، یہاں تک کہ ان میں سے ایک غالب آ جائے۔ پھر فرمایا کہ درویش کے لیے تھوڑا سا علم ضروری ہے۔ آپ 7 مہینے 17 دن حضرت بابا صاحب کی خدمت میں رہ کر سلوک کی منزلیں طے کرتے رہے۔ حضرت بابا صاحب کی صحبت اور سرپرستی نے آپ کو بہت جلد ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ خلافت اور جانشینی کے متعلق حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جس روز شیخ العالم حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بندے کو اپنی خلافت سے سرفراز کیا تو بہت سے نیک لوگ اور درویشوں کی موجودگی میں زبان مبارک سے فرمایا کہ میں مولانا نظام الدین کو ہندوستان کی ولایت دیتا ہوں اور اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں اور ہندوستان اس شخص کی پناہ میں دیتا ہوں۔ بندے نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ شیخ نے فرمایا اے جہانگیر عالم سر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی دستار جو آپ کے سر مبارک پر تھی میرے سر پر رکھی اور اپنے دستے مبارک سے خرقہ خاص پہنایا، لکڑی کی کھڑاؤ اور عصا بھی عنایت کیا۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرو۔ پھر آسمان کی جانب نگاہ کی اور کہا الہی اس بیچارے کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر فرمایا نظام الدین جاؤ ملک ہندوستان میں تصرف کرو، میں نے تمہیں خدا کے سپرد کیا۔ اس کے بعد مولانا بدر الدین کے ہاتھ کا تحریر کیا ہوا خلافت نامہ مجھے عنایت کیا اور فرمایا کہ اسے حاسی میں مولانا جمال الدین کو دکھا لینا، خدا تعالیٰ تم کو نیک بخت کرے۔ پھر فرمایا کہ تم ایسے درخت ہوگے کہ جس کے سائے میں خدا کی مخلوق آرام پائے گی۔ بندہ آداب بجا لایا اور دہلی کے لیے روانہ ہو گیا اور راستے میں حضرت شیخ جمال حاسوی کو اپنا خلافت نامہ دکھایا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور یہ شعر پڑھا خدائے جہاں ہزارہ سپاس کہ گوہر رسیدہ بگوہر شناس، یعنی خدا پاک کا شکر ہے کہ اس ہیرے کو ایک قدر کرنے والا جوہری مل گیا۔ سیر الاولیاء میں تحریر ہے کہ جب تیسری بار حضرت سلطان المشائخ دہلی سے اجودن حضرت بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت بابا فرید گنج شکر نے آپ کو خلافت نامہ عطا کیا تھا۔ دہلی آنے کے بعد آپ اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ دہلی میں آپ نے کافی گھر اور مقامات بدلے۔ اس دوران آپ نے سخت ریاضت مجاہدے کیے۔ آپ اپنے مجاہدوں کو، ریاضتوں کو اور چلہ کشیوں کو لوگوں سے بہت چھپاتے تھے۔ یہ زمانہ آپ پر بہت غربت کا زمانہ تھا۔ کئی وقت گزر جاتے لیکن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اور آپ کے گھر والے فاقے سے رہتے۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میری والدہ کی عادت تھی کہ جب گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تو آپ فرماتی کہ آج ہم خدا کے مہمان ہیں۔ مجھے ان کی اس بات میں بڑا لطف آتا اور اس فاقہ کشی میں وہ راحت محسوس ہوتی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ اسی دوران آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا اور دہلی آپ کے لیے اور اجنبی اور ویران ہو گئی۔ لیکن حضرت شیخ نجیب الدین متوکل نے آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ کو کافی سہارا دیا، لیکن کچھ عرصے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا۔ آپ ایک غیبی اشارے پر غیاث پور میں رہنے لگے۔ یہ جگہ اس وقت بالکل ویران تھی، اس لیے یہ جگہ آپ کو پسند آئی اور آپ نے یہاں قیام کیا۔ ایک دن آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی تنگ حالت دیکھ کر ایک شخص نے آپ سے کہا کہ میں سونا بنانا جانتا ہوں، اگر حکم ہو تو آپ کے کسی خادم کو سکھا دوں تاکہ آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے اور فراغت حاصل ہو۔ حضرت محبوب الہی یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا اے عزیز، مجھے نہ مال کی خواہش ہے نہ سونے کی، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے ہوس ہے۔ مزید روایت ہے کہ جن دنوں آپ پر تنگی اور غربت کا دور تھا اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کے دن بھی فقر و فاقہ میں گزر رہے تھے، ایسے وقت میں 4 دن ایسے گزرے کہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔
آپ کے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت کو جب خبر ہوئی تو اس نے تھوڑی سی جو آپ کی خدمت میں بھجوائی۔ حضرت خواجہ کمال الدین یعقوب جو آپ کے مریدوں میں سے تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ یہ جو ہانڈی میں ڈال کر ابالو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ ابھی یہ ہانڈی ابل ہی رہی تھی کہ ایک گدڑی پوش فقیر آپ کی خانقاہ میں آ گیا اور صدا لگائی کہ بابا کھانا لاؤ۔ سلطان المشائخ نے اس فقیر سے کہا کہ ابھی کچھ ٹھہرو، ہانڈی ابال پر ہے۔ اس درویش نے کہا کہ جیسی حالت میں ہے میرے سامنے لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ سلطان المشائخ نے وہ ابلتی ہوئی ہانڈی اس کے سامنے رکھوا دی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس ہانڈی میں ڈالا اور اس میں سے جو نکال کر کھانے لگا، اور پھر اس ہانڈی کو زمین پر مار کر توڑ دیا، اور سلطان المشائخ سے کہا کہ مولانا، باطنی نعمت تو آپ کے شیخ نے آپ کو عطا کر دی، اور آج میں نے آپ کا ظاہری فقیری کو بھی توڑ دیا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ اس دن سے سلطان المشائخ پر دنیاوی دولت کے دروازے کھل گئے، اور کثرت سے آپ کی خدمت میں نذرانے آنے لگے، اور آپ کی خانقاہ کے لنگر کا یہ عالم ہو گیا کہ ایک وقت میں سینکڑوں درویش اس دسترخوان سے اپنا پیٹ بھرنے لگے۔ لنگر کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ ہر روز 70 من نمک کھانے میں خرچ ہوتا تھا، اور کئی اونٹوں پر پیاز وغیرہ آتی تھی۔ حق تعالی نے آپ کو اس قدر عطا فرمایا کہ مشائخ کے گروہ میں کسی شیخ کو اس قدر نعمت و برکت حاصل نہ ہوئی۔ دور دور سے آ کر مخلوق آپ کی دیوانی ہو کر آپ کی مرید ہونے لگی، اور آپ کا حلقہ ارادت دن بدن بڑھتا گیا۔ بادشاہ وقت بھی آپ کی محبت و عقیدت میں گرفتار ہو گئے۔ سلطان علاء الدین خلجی آپ سے بہت عقیدت رکھتا اور ہر مہم پر جانے سے پہلے آپ سے دعا کراتا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو آپ کا مرید کرایا۔ ضیاء الدین برنی نے لکھا ہے کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے علاء الدین خلجی کے دور میں نہ قحط پڑا نہ کوئی وبا پھیلی۔ سلطان المشائخ کی خانقاہ میں اب بہت بھیڑ رہنے لگی تھی۔ آپ کی زیارت کے لیے لوگ دور دور سے حاضر ہوتے، آپ کے مرید ہوتے، آپ کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے، لیکن حق تعالی نے آپ کو اپنی محبت میں ایسا مبتلا کیا تھا کہ آپ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ جب آپ کی خدمت میں کثرت سے مال و دولت آتے تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی، اور آپ فرماتے کہ اس دولت کو فوراً یہاں سے لے جاؤ اور محتاجوں مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ آپ کے خادم حکم کی تعمیل کرتے اور تمام مال و دولت غریب و فقیروں میں بانٹ دیا جاتا، لیکن اگلے دن پھر اسی طرح مال آپ کی خدمت میں آ جاتا اور پھر آپ اسے اسی طرح بٹوا دیا کرتے۔ ہر وقت آپ کی خانقاہ میں بھیڑ لگی رہتی۔ جب تک سارا مال محتاجوں فقیروں میں نہ بٹوا دیا جاتا آپ بے چین رہتے۔ جمعے کے دن خانقاہ کے حجروں میں جو کچھ ہوتا وہ سب فقیروں و محتاجوں میں بانٹ کر حجروں میں جھاڑو لگوا کر آپ جمعے کی نماز کو تشریف لے جاتے۔ یہ آپ کے فقر، درویشی اور سخاوت کی اعلیٰ مثال تھی کہ ایک لمبے عرصے تک فاقہ کشی کرنے کے باوجود آپ کے دل میں دنیاوی مال و دولت کی ذرہ برابر بھی محبت نہیں تھی، بلکہ جتنا آتا سب کا سب محتاجوں اور فقیروں میں بانٹ دیا جاتا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ اس متعلق حضرت محبوب الہی چند واقعات بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت شیخ العالم کے ایک فرزند جن کا نام بھی نظام الدین تھا، وہ اور میں دونوں ساتھ ساتھ حضرت پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم دونوں کو دیکھ کر شیخ العالم حضرت بابا فرید گنج شکر نے فرمایا، تم دونوں میرے فرزند ہو۔ پھر اپنے بیٹے شیخ نظام الدین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تم ناتی ہو، اور میری طرف اشارہ کر کے فرمایا، تم جانی ہو۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ ایک دن شیخ العالم نے اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا اور کلام پاک حفظ کرنے کی وصیت فرمائی۔ پھر فرمایا، نظام، ہم نے دین و دنیا تجھ کو دے دیے ہیں، ہندوستان کو جا اور اس ملک کو لے، تیری ایک نگاہ ہی میرے نزدیک کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن شیخ العالم ایک عجیب کیفیت کی عالم میں ننگے سر اپنے حجرے میں ٹہل رہے تھے۔ آپ ایک شعر پڑھتے اور پھر سجدے میں سر رکھ دیتے۔
جب یہ کئی بار کیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ نے مجھے دیکھا اور فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے ایک چیز طلب کی، آپ نے وہ چیز مجھے بخش دی۔ بعد میں بہت پچھتایا کہ میں نے یہ کیوں نہ مانگا کہ میرا انتقال محفل سما میں ہو۔ قاضی محی الدین کاشانی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے حضرت بابا صاحب سے کیا مانگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے استقامت کی خواہش کی جو شیخ العالم نے مجھے عطا فرما دی۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شیخ العالم حضرت بابا فرید گنج شکر نے فرمایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، میرا مرید ہوا۔ جب وہ میرے پاس سے گیا چند دن تک اس کا اعتقاد درست رہا، لیکن چند دن بعد وہ پھر گیا، یعنی مجھے بھول گیا۔ اسی طرح ایک شخص اور میرا مرید ہوا، ایک مدت تک اس کا اعتقاد بھی درست رہا، لیکن بعد میں وہ بھی مجھ سے پھر گیا۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے میری جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ شخص جب سے وابستہ ہوا ہے اس کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ اپنے اعتقاد پر برقرار ہے۔ یہ فرما کر سلطان المشائخ رونے لگے اور فرمایا آج تک یہ محبت برقرار ہے بلکہ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ ایک دن حضرت بابا فرید نے سلطان المشائخ سے فرمایا کہ یہ نظام میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک تمہارے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں۔ حضرت بابا فرید اکثر فرماتے تھے کہ میں نے بابا نظام کو ظاہری طور پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، ورنہ باطنی طور پر وہ حق تعالی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ جب شیخ العالم حضرت بابا فرید کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت محبوب الہی اس وقت دہلی میں تھے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال کے وقت خواجہ نظام الدین اولیاء کو یاد کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ دہلی میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے وقت ان کے پاس نہیں تھا بلکہ حاسی میں تھا۔ پھر آپ نے وصیت کی کہ میرے خاص تبرکات عصا، مصلح، نالین اور مشائخ چشتیہ کا خاص خرقہ جو آپ کو اپنے مرشد سے ملے تھے وہ تمام خواجہ نظام الدین اولیاء کو دے دیے جائیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام کے وصال کی خبر پا کر جب سلطان المشائخ اجودن تشریف لے گئے تو مولانا بدر الدین اسحاق نے وہ امانتیں آپ کے سپرد کیں۔ اس طرح حضرت بابا فرید گنج شکر کے وصال کے بعد آپ ان کے خلیفہ اعظم، جانشین اور سلسلہ چشتیہ کے سب سے بڑے امام قرار پائے۔ آپ کی ذات سے سلسلہ چشتیہ کو بڑی وسعت حاصل ہوئی اور پورے بر صغیر میں اس سلسلے کی ایسی تیزی سے اشاعت ہوئی جو اس سے پہلے نہ ہوئی تھی۔ آپ کے وقت میں دہلی سلسلہ چشتیہ کا مرکز رہی اور آپ کو وہ مقبولیت حاصل ہوئی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نصیب نہ ہوئی۔ مختلف گروہوں اور طبقوں کے لوگ، علماء، مشائخ، فقیر، غنی، چھوٹے بڑے، درویش، قلندر، صوفی، سالک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ ہر شخص سے اس کے علم کے مطابق نہایت شفقت اور محبت سے گفتگو کرتے، اس کا حال اور خیریت پوچھتے۔ بظاہر تو آپ آنے والوں سے گفتگو میں مشغول ہوتے، لیکن باطنی طور پر آپ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے۔ ہر آنے جانے والا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، شہر کا ہو یا مسافر، جو بھی آپ کی خدمت میں حاضری دیتا آپ اسے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے۔ جو کچھ بھی اس وقت خانقاہ میں ہوتا اور چاہے کتنا ہی قیمتی ہوتا آپ اسے عنایت فرما دیتے۔ آپ کے حسن و جمال اور روحانی رعب کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے علماء، عابد و زاہد آپ کی مجلس میں سر جھکائے بیٹھے رہتے اور کسی کی یہ مجال نہ ہوتی تھی کہ سر اٹھا کر آپ کو دیکھ سکے۔ جو کچھ بھی سلطان المشائخ فرماتے وہ سب کے سب سر زمین پر رکھ کر اسے قبول کر لیتے۔ مجلس میں جب کوئی علمی بات چھڑتی یا کسی علمی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آتی تو آپ اپنے علم لدنی اور نور باطنی سے ایسا جواب شافی عطا فرماتے کہ بڑے بڑے علماء حیرت میں پڑ جاتے اور کہنے کو مجبور ہو جاتے کہ یہ جواب کتابی نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد الہام ربانی پر ہے۔
اس وقت کے بڑے بڑے عالم جو اہل تصوف سے تعصب اور بغض رکھتے تھے وہ آپ کے غلام ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے سر آپ کے آستانے پر جھکا دیے تھے۔ بادشاہ وقت آپ کی چوکھٹ پر غلاموں کی طرح حاضر ہوتے تھے، لیکن آپ ان سے ملنا پسند نہ فرماتے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر آپ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے اور فرماتے کہ یہ لوگ درویش کا وقت غارت کرنے کے لیے کہاں آ رہے ہیں۔ بادشاہ آپ کی ملاقات کے لیے عرضیاں لگاتے تھے، لیکن آپ فرماتے تھے کہ فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، بادشاہ اگر ایک دروازے سے آئے گا تو فقیر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ آپ بہت کثرت سے ریاضت و مجاہدہ کرتے، بہت کم خوراک استعمال کرتے۔ کبھی جب آپ کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا تو آپ رو کر فرماتے کہ کتنے مسکین اور درویش مسجد کے کونوں اور دکانوں میں بھوکے سو رہے ہیں، تو یہ کھانا میرے حلق سے نیچے کیسے اتر سکتا ہے؟ چنانچہ اسی طرح کھانا اٹھا لیا جاتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک رات میں 400-500 نفل اور کثیر تعداد میں تسبیحات پڑھتے تھے۔ اس کے باوجود آپ کے جسم پر کمزوری یا تھکن کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ بعد نماز عشاء اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر آپ اپنے حجرے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتے رہتے۔ اس وقت سوائے حضرت امیر خسرو کے کسی کی مجال نہ تھی جو آپ کے پاس جائے۔ حضرت امیر خسرو خواجہ نظام الدین اولیاء کے محبوب مرید تھے جو اپنے مرشد پر قربان تھے۔ ہم نے آپ کی تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ حضرت امیر خسرو ہر قسم کی خبریں آپ کو سناتے رہتے اور آپ تسبیح پڑھتے ہوئے مسکرا کر سر ہلا ہلا کر امیر خسرو کی دلداری کرتے رہتے۔ امیر خسرو کو آپ کی بارگاہ میں ایک خصوصی مقام حاصل تھا۔ انہی کے ذریعے آپ کے مرید و خلفاء اپنی کوئی خاص بات محبوب الہی کی بارگاہ تک پہنچاتے تھے۔ امیر خسرو کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ میں سب سے تنگ آ جاتا ہوں لیکن خسرو تم سے تنگ نہیں آتا۔ جب رات کو خسرو اٹھ کر چلے جاتے تو آپ کے خادم خاص خواجہ اقبال آپ کے وضو کے لیے پانی کے چند لوٹے بھر کر حجرے میں رکھ دیتے اور واپس چلے جاتے۔ اس کے بعد محبوب الہی خود اٹھ کر اپنے حجرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیتے اور ساری رات اپنے محبوب حقیقی کی عبادت اور اس کی یاد میں گزار دیتے۔ اس وقت سوائے خدا کے کوئی دوسرا آپ کے پاس نہ ہوتا۔ خدا ہی جانے ساری رات کیا ذوق و شوق اور کیا راز و نیاز آپ کے اور خدا کے درمیان ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ آپ نماز فجر خانہ کعبہ میں ادا فرماتے، جس کی گواہی بہت سے لوگوں نے دی۔ ہم نے اس واقعے پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ جب صبح کو آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تو آپ سرمستی کے عالم میں ہوتے اور ساری رات جگنے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں لال ہوتیں۔ اسی طرح ایک مبارک رات اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قرب سے نوازتے ہوئے آپ کو محبوبیت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور اس رات کے بعد آپ ساری دنیا میں محبوب الہی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ وقت کے بڑے بڑے اولیاء نے آپ کو درجہ محبوبیت ملنے پر مبارکباد پیش کی۔ شاید اسی رات کے متعلق آپ نے فرمایا کہ آج رات مجھے دکھایا گیا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نظام، جس مومن نے تجھے دیکھا ہے میں نے اسے بخش دیا۔ سلطان المشائخ نے دہلی کے کافی بادشاہوں کا دور دیکھا۔ ہر بادشاہ آپ کا معتقد اور آپ کا غلام تھا، سوائے بادشاہ قطب الدین مبارک شاہ خلجی اور بادشاہ غیاث الدین تغلق کے۔ یہ دونوں بادشاہ آپ سے حسد رکھتے تھے اور انہیں درباری علماء اور آپ سے بغض رکھنے والوں نے چڑھا دیا تھا کہ نظام الدین اولیاء دہلی کے تخت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے عقیدت مند اور مرید بہت بڑھ رہے ہیں اور یہ دربار میں آپ کو سلام کرنے بھی نہیں آتے۔ تب بادشاہ خلجی نے حکم صادر کیا کہ ہر چاند رات کو شیخ نظام الدین مجھے سلام کرنے دربار آیا کریں۔ ابھی پہلی چاند رات آنے بھی نہ پائی تھی کہ بادشاہ خلجی کا اس کے خاص غلام نے سر کاٹ کر اس کا جسم محل کی چھت سے باہر پھینک دیا۔
اسی طرح دوسرا بادشاہ غیاث الدین تغلق بھی آپ سے حسد رکھتا تھا۔ اسے بھی اس کے درباریوں نے سمجھا دیا تھا کہ شیخ نظام الدین اولیاء آپ سے حکومت چھین کر دہلی کے تخت پر قابض ہو جائیں گے۔ اس لیے بادشاہ نے بنگال جانے سے پہلے حضرت سلطان المشائخ کے لیے فرمان جاری کر دیا کہ ہمارے دہلی واپس آنے سے پہلے دہلی چھوڑ دو، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ جب آپ تک بادشاہ کی یہ بات پہنچائی گئی تو آپ نے فرمایا ہنوز دہلی دور است، یعنی ابھی دہلی دور ہے۔ سلطان المشائخ کے مریدوں کو آپ کی فکر تھی کہ کہیں بادشاہ دہلی واپس آ کر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن آپ ہر بار یہی فرما دیتے ہنوز دہلی دور است، یعنی اس سے ابھی دہلی دور ہے۔ جب بادشاہ دہلی کے قریب آیا تو شام کا وقت تھا۔ اس نے دہلی سے باہر ایک بہترین محل بنوایا تھا تاکہ رات یہاں گزار کر صبح دہلی میں داخل ہو۔ وہ رات کو مزے سے اس محل میں سو گیا۔ ادھر محبوب الہی اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے کہ یک بادشاہ کا وہ محل جس نے وہ آرام کر رہا تھا بھر بھرا کر بادشاہ اور اس کے ساتھیوں پر گر پڑا اور سب کے سب اس محل کے نیچے دب کر مر گئے۔ صرف محمد تغلق زندہ بچا جو حضرت محبوب الہی کا چاہنے والا تھا اور بادشاہ کے حکم کے خلاف تھا۔ اس طرح یہ حاسد بادشاہ محبوب الہی کا بال بھی باقا نہ کر پائے اور نہ انہیں دہلی سے نکال پائے، کیونکہ دہلی کے اصل سلطان سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی تھے، اور یہ حکومت انہیں ان کے مرشد شیخ العالم حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے عطا کی تھی۔ سلطان المشائخ کی بے شمار کراماتیں ہیں جن سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ہم آپ کی کرامات اور آپ کی حیات کے مختلف واقعات پر الگ ویڈیو پیش کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کی حیات کے خاص اور اہم واقعات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی خانقاہ میں محفل سما کا خاص اہتمام ہوتا تھا اور یہاں اہل دل حضرات کے کلام پڑھے جاتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت امیر خسرو بھی قوالوں کے ساتھ بیٹھ کر کلام پیش کرتے۔ محفل سما میں اکثر محبوب الہی پر گریہ وزاری اور اشک باری کی کیفیت طاری ہوتی۔ آپ کلام سنتے جاتے اور رومال سے اپنے آنسو پوچھتے جاتے۔ اشک باری کا یہ عالم ہوتا کہ کئی رومال آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے تو وہ رومال آپ قوالوں کو عطا کر دیتے۔ کبھی آپ وجدانی کیفیت میں رقص میں آ جاتے تھے اور ساری محفل پر آپ کے رقص کا اثر ہوتا۔ ایک بار آپ نے وجد کے عالم میں اپنی دستار اتار کر قوالوں کو عنایت کر دی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو قاضی محی الدین کاشانی نے عرض کی کہ حضرت آپ کی دستار بے حد عظمت اور کرامت والی ہے، آپ کو اس طرح اسے قوال کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ سن کر آپ کی آنکھیں بھر آئیں اور فرمایا قاضی صاحب، میں تو چاہتا تھا کہ اپنی جان قوال پر نثار کر دوں، جب ہاتھ سر پر لے گیا تو دستار ہاتھوں میں آ گئی، مجبوراً اس آسان چیز پر اکتفا کر کے شرمندہ ہوں۔ آپ کی محفل سما کا ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ ایک بار آپ کی محفل سما میں حضرت رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ قوال نے جب کلام پڑھا تو سلطان المشائخ پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ اپنی جگہ سے اٹھے تو شیخ رکن الدین ملتانی نے آپ کی آستین پکڑ کر آپ کو بٹھا دیا۔ دوسری بار آپ پھر اٹھے تو انہوں نے آپ کا دامن پکڑ کر آپ کو دوبارہ بٹھا دیا۔ تیسری بار محبوب الہی پھر اٹھے اور وجد میں آ کر رقص کرنے لگے۔ اس بار شیخ رکن الدین ملتانی نے آپ کو نہیں بٹھایا بلکہ آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب محفل ختم ہوئی تو لوگوں نے حضرت رکن الدین ملتانی سے ماجرا پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ برادرم مولانا نظام الدین جب پہلی بار وجد میں اٹھے تو ان کا قدم 7ویں آسمان پر تھا، میں نے ان کی آستین پکڑ کر بٹھا دیا۔ دوسری بار جب اٹھے تو ان کا قدم عرش کی چھت پر تھا، میرا ہاتھ ان کے دامن تک پہنچا تو میں نے انہیں پھر بٹھا دیا۔ تیسری بار جب وہ اٹھے تو نظر ہی نہ آئے کہ کہاں پہنچے تو میں مجبوراً عالم ناسوت میں نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ حضرت محبوب الہی کے لاکھوں مرید اور بے شمار خلفاء تھے
جو آپ سے سلوک و معرفت کی تعلیم حاصل کر کے بلند درجے پر فائز ہوئے تھے۔ آپ نے ملک میں دور دور تک اپنے خلفاء کو پھیلا دیا تاکہ اسلام و تصوف کا پیغام اور روحانیت کا یہ نظام ہر خاص و عام تک پہنچے۔ آپ کے خلفاء کے ذریعے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو عالمگیر شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ کے مشہور خلفاء کے نام ہیں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، جو آپ کے بعد آپ کے جانشین اور دہلی کی ولایت کے مالک قرار پائے، حضرت خواجہ برہان الدین غریب، جنہیں سلطان المشائخ نے دکن بھیجا، حضرت مولانا اخی سراج الدین عثمان آئینہ ہند، حضرت مولانا شمس الدین محمد یحییٰ، حضرت قطب الدین منور، مولانا حسام الدین ملتانی، مولانا فخر الدین زرداری، مولانا علاء الدین نیلی، مولانا وجیہ الدین یوسف اور مولانا شہاب الدین۔ آپ نے اپنے وصال سے 40 دن پہلے کھانا اور لوگوں سے بولنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ہر وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ ایک رات آپ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ نظام، ہم تمہاری ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ اس دن سے آپ کی بے قراری اور اشکباری اور زیادہ ہو گئی۔ جب کوئی کھانے کو کچھ پیش کرتا تو آپ ارشاد فرماتے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق رکھتا ہو وہ دنیاوی کھانے کیسے کھا سکتا ہے۔ جب آپ کے وصال کا وقت نزدیک آیا تو آپ نے اپنے خادم خاص خواجہ اقبال کو بلا کر حکم دیا کہ جس قدر مال و اسباب خانقاہ میں ہے سب کا سب تقسیم کر دیا جائے۔ خواجہ اقبال نے عرض کی کہ جو مال و اسباب آتا ہے سب روز کے روز تقسیم کر دیا جاتا ہے، سوائے غلہ کے کچھ بھی خانقاہ میں موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے حکم فرمایا کہ اس غلے کو بھی نکال کر فقیروں مسکینوں میں بانٹ دو اور خانقاہ میں بالکل جھاڑو لگا دو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ آپ نے ایک دستار مولانا برہان الدین کو عطا فرما کر انہیں دکن کی جانب روانہ کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی خلفاء کو دستار اور جامہ عطا فرما کر ملک کے مختلف حصوں میں بھیجا۔ اگلے دن سب سے آخر میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کو طلب کیا اور اپنے خاص تبرکات، خرقہ، مصلی، تسبیح، عصا اور پیالہ وغیرہ جو آپ کو اپنے مرشد سے عطا ہوئے تھے وہ سب حضرت چراغ دہلی کو عنایت کیے اور فرمایا کہ تم شہر میں ہی رہنا اور لوگوں کے ظلم و ستم کو برداشت کرنا۔ اس کے اگلے دن 18 ربیع الثانی 725 ہجری مطابق سن 1335 عیسوی کو صبح طلوع آفتاب کے بعد آپ اس دنیا سے انتقال فرما کر رحمت حق سے جا ملے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 79 سال تھی۔ آپ کی نماز جنازہ شیخ صدر الدین عارف ملتانی کے صاحبزادے حضرت شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جنازے پر محفل سماع منعقد کی گئی۔ قوال نے حضرت شیخ سعدی کی غزل پڑھنا شروع کی اور جب اس شعر پر پہنچے، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، یعنی تیرا چہرہ دیکھتا ہے یہ جہاں، تو تماشا دیکھنے پہنچا کہاں۔ یہ شعر سنتے ہی سلطان المشائخ کا ہاتھ جنازے سے باہر آیا۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور ہوتا، شیخ رکن الدین ملتانی جو آپ کے رازدار تھے انہوں نے قوالوں کو گانے سے منع کر دیا اور سلطان المشائخ کا ہاتھ جو بلند ہو گیا تھا اسے نیچے کر دیا۔ جس جگہ آج آپ کا مزار ہے اس جگہ اس وقت جنگل تھا، اس لیے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو یہاں دفن کیا گیا۔ سلطان محمد بن تغلق جو آپ کا بہت عقیدت مند تھا، اس نے آپ کے مزار شریف کی تعمیر کرائی اور اس پر ایک بہترین گنبد بنوایا۔ آج سلطان المشائخ کا روضہ اہل عقیدت کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور یہاں کی خاک اہل نظر کی آنکھ کا سرما ہے۔ یہ بستی آپ کی نسبت سے بستی نظام الدین کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے دربار کے احاطے میں آپ کے محبوب ترین مرید حضرت امیر خسرو کا مزار ہے
اور یہاں آپ کے دوسرے مریدین و خلفاء کے بھی مزار شریف ہیں۔ آپ کا سالانہ عرس ربیع الاخر کی 17-18 تاریخ کو نہایت شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ یقیناً آپ سلسلہ چشتیہ کا وہ آفتاب ہے جس کی روشنی سے ہزاروں خانقاہیں اور لاکھوں اولیاء اللہ نے روشنی پائی ہے، اور رہتی دنیا تک آپ کا ذکر اللہ والوں کی مجلسوں میں ہوتا رہے گا۔